مجھ سے سمجھنا، قرآن اور سنت میں سمجھاؤں گا، کہ کسی اور کے پاس مت جانا۔ حضرات ہمارا پورا کا پورا اختلاف ہے تو یہ ایک مکتب کا اختلاف ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے فقہ میں جائز ہی نہیں ہے کہ آپ بے گناہ کو مار دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سوئسرلینڈ بومبنگ ہمارے فقہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت سے لوگ ہم سے آگے سوال کرتے ہیں، لندن میں خصوصاً جب سیاسی دھرنے ہوئی ہے وہ سب جگہ آگے کہ ہم لوگ آرگنائز کرتے رہتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا کب تک ہم دھرنے کرتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے؟ آپ ہاؤس آف لارڈز میں جا کے ایک پریزنٹیشن دیں گے، کبھی یورپین پارلیمنٹ میں جا کے پریزنٹیشن دیں، کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کیوں نہیں آپ کہتے کہ ہم بھی؟ میں نے کہا ہمارے فقہ میں جائز نہیں ہے کہ بے گناہوں کو مارے، ہمارے ائمہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے فقہ میں جائز نہیں ہے چیزیں کہ ہم کہیں گے اس کے بے گناہوں کو سب کو مار دو، نہیں، ہمارے حرام ہے، اجازت نہیں بے گناہوں کو مارا جائے۔ حضرات بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اگر مولا امیر المومنین کا حق تھا 25 سال خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ اگر آپ کا حق تھا تو 25 سال خاموش بیٹھے رہے۔ حضرات ایک طرف واقعہ بتا کے بات کو یہاں پہ تمام کر دوں گا اور اس کے بعد وقت پوچھوں گا، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ حدیث سے متعلق چند مطالب پیش کروں گا جو میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہوں گے آج کی انشاءاللہ عید کا عیدی ہو۔ حضرات امیر المومنین کے پاس بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، دو خواتین ایک بچے کو لے کے آئے۔ دیکھیں دو واقعات ہیں، ایک ہے کہ ایک میں بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں کہتی ہیں بیٹا میرا ہے، وہ واقعہ نہیں۔ ایک واقعہ جہاں پہ دو عورتیں اور ایک بچے کو لے کے دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے۔ واقعہ ذہنوں میں آ گیا؟ بچہ بچہ واقعہ کو جانتا ہے، مجھے ایک نتیجہ نیا پیش کرنا ہے۔ دونوں آئیں، کہا کہ یعنی بچہ میرا، مولانا کہ خود فیصلہ کر لو، کیا بات ہے، بچہ کس کا؟ اس نے کہا میرا بچہ، اس نے کہا نہیں میرا بچہ۔ مولا کے غلام سے نام تھا قمبر، جناب قمبر سے کہا قمبر آگے بڑھو، بچے کے 2 ٹکڑے کرو، دونوں کو 1 ٹکڑا دے دو۔ واقعہ ذہن میں آ گیا؟ ذرا سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ جا کے سنیے گا۔ حضرت جناب قمبر اگر ہم جیسا خدا نہ خاصہ کو ہوتا فوراً کہتا ہم مولا بچے بیچارے کا کیا قصور، دودھ پیتا اتنا سا بچے سے 2 ٹکڑے کر دو۔ وہ تھے جناب قمبر۔ انہوں نے کہا مولا اگر آپ کا حکم ہے کہ بچے کے 2 ٹکڑے کر دو تو پھر بچے ہی کے 2 ٹکڑے صحیح۔ انہوں نے تلوار کھینچی، آگے بڑھے، تلوار اٹھائے کاٹنے کے لیے۔ جیسے تلوار اٹھانے جناب قمبر نے تو ان 2 خواتین میں سے ایک بولی، کہا یعنی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا اسے دے دو، یہ ماں ہے، یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ اسے دے دو یہ ماں ہے، یہ چاہتی ہے کہ بچہ مجھے ملے نہ ملے زندہ رہے۔ نہیں سمجھا پایا، میرے مولا یہی سمجھا رہے تھے، اسلام خلافت کہیں رہے، میرا بچہ ہے رہے تو۔ دوسرے کہتے تھے ہمیں نہ ملے مر جائے، میرے مولا کہتے تھے میں بابو میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، باقی رہے کہیں رہے۔ مولا کہتے تھے میں باپ ہوں، اس کی زندگی چاہتا ہوں، اس کی زندگی رہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مولا مشورہ کیوں دیتے تھے؟ جب انسان کا اپنا بچہ ہوتا نا کہتے دیکھو یہ آوارہ ہو رہا ہے، کیا بات ہے۔ آپ کسی کو اپنا بچہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ آوارہ ہو رہا ہے، رات کو دیر سے گھر آ رہا ہے، تم دیکھ ہی نہیں رہے ہو، بری صحبت میں بیٹھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں ہے، دہشت گردوں میں بیٹھنے لگا، آوارہ لوگوں میں بیٹھنے لگا۔ اگر آج اسلام میں دہشت گرد نظر آ رہے ہیں، طالبان نظر آ رہے ہیں، سمجھ لیں کوئی سوتیلا باپ ضرور گزرا ہے۔ کوئی سوتیلا باپ گزرا، اس کا آوارہ ہو، دہشت گرد بنے، قاتل بنے، مشرک جو مرضی بنے، جب بچہ میرا نہیں ہے۔ امیر نے کہا نہیں میرا بچہ ہے، مشورہ دیتے تھے مت کرو گناہ ہے، روکتے تھے ٹوکتے تھے، پھر بھی آوارہ بناتے چلے گئے۔ اسلام کے اندر آج اگر آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں، طالبان نظر آتے ہیں، تو کوئی سوتیلا باپ تھا جس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ بات واضح ہوئی؟ اب میں یہاں پہ پہنچا ہوں، میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ صلوات میں محمد علی محمد ایک گھنٹہ ہو گیا، چلے وقت ختم ہو گیا، اگر وقت تمام ہو گیا آپ کو ہمت ہو تو 5 دیکھیں حضرات یہ ہے، میں پورا نظام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو، یہاں پل پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے ذہن میں شبہ نہ رہتا ہے کہ ہم غدیر کو اتنا کیوں مانتے ہیں، غدیر کیوں اتنا ہے۔ دیکھیں آج 1400 سال بعد غدیر کے نہ ماننے سے انسان کا دین ناقص رہ جاتا ہے۔ انسان کے کمال کا نام ایمان ہے، فلسفی بحث ہے، سمپل اور آسان کر کے پیش کر رہا ہوں۔ کمال پرفیکشن کیا کہتے ہیں جرمن میں آپ کے ہیں؟ کمال
एक परफेक्शन है, जिसे कहते हैं ना कमाल है इंसान को। एक बीज का कमाल ये है कि वो दरख्त बन जाए, बीज वो है ना, वो दरख्त बन जाए, फल देने लगे, ये इसका कमाल है, बस इससे ज्यादा इसकी परफेक्शन नहीं है। एक जानवर के बच्चे का कमाल ये है कि वो बड़ा हो, उसके बच्चे होने लगे। बात आगे हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर यही इंसानों का कमाल हो माशाल्लाह, फिर पौधों में, जानवरों में, इंसानों में फर्क क्या रहा? ये तो पौधों का और जानवरों का कमाल है, इसका मतलब है इंसानों का कमाल कुछ और है। इंसान का कमाल है ईमान, अल्लाह को मानना, रसूल को मानना, इमाम को मानना, क़यामत, सब चीजों को मानना, ये है ईमान। इंसान का कमाल है ईमान, ईमान का कमाल है गदीर। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। ईमान की सीढ़ियां जीने चलते रहे, आखिरी सीढ़ी का नाम देखिए, अल्लाह कहा देखो मैंने नेमतें दी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक नेमत आती रही। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज नेमतें तमाम हो गई। आखिरी नेमत का नाम विलायत। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन जरूर जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा नईम से मुतालिक, अल्लाह की नेमत से मुतालिक, नेमत से मुतालिक सवाल किया जाएगा। छठे इमाम से पूछा मौला कौन सी नेमत का सवाल होगा? और लतुसअलुन्ना, लाम ताकीद, नून ताकीद, मौलाना मौजूद है, 2 मरतबा ताकीद अल्लाह ने ताकीद की। लतुसअलुन्ना, जरूर जरूर सवाल किया जाएगा उस दिन, माशाल्लाह माशाल्लाह, क़यामत के दिन जरूर जरूर सवाल किया जाएगा नेमत का। मौलाना ने कहा लोग क्या कहते हैं? हमारे लोग कहते हैं खाने का सवाल अल्लाह करेगा, क्या खा के आए दुनिया में, क्या खाया क्या पिया। कहा कि कोई सखी अपने घर पे दावत दे और खाना खिला के दरवाजे पे खड़ा हो जाए और जाने से पहले पूछे बताओ क्या क्या खाया है, क्या बताओ कितनी रोटियां खाएं, कितनी बोटियां खाएं, कितनी प्लेट चावल, क्या हम मौला फिर सखी किस बात का? अगर हिसाब किताब मांगे, कहा खुदा सखीउल अस्किया, खाने पीने का हिसाब नहीं मांगे कितना खा के आए। कहा कि फिर मौला किस नेमत का सवाल है? कहा हमारी विलायत, अब अहले बैत की विलायत का सवाल होगा। बताओ कि सबसे बड़ी नेमत दी थी, क्या किया? देखिए मैं एक तोहफा दूं आपको, एक अंगूठी दे दूं उतार के, यहाँ पे किस मोमिन को दूं, वो फेंक के चला जाए। जब फेंके चला जाए तो क्या करूंगा? मैं उसको फेंका रहने दूंगा? मैं उठा लूंगा, क्योंकि मुझे उसकी कीमत मालूम है, मैं जानता हूं कि इस हदिये की क्या कीमत है। अगर कोई विलायत कबूल ना करे तो अल्लाह के नजदीक बहुत बार्जिश है। अगर कबूल ना करें तो खामी उनकी है। बहुत लोग कहते हैं अमीर मोमिन का हक गस्ब हुआ, तो छीन लिया क्या उन्होंने? मुझे चाहूंगा सर मजमे की गासिब जाहिरी चीजों के हैं, मनसब के नहीं। मौला का कोई इल्म नहीं छीन सकता था, विलायत तो इमामत नहीं छीन सकता था, उस हक का जो जाहिरी हक था उसको गस्ब किया था। समझा पा रहा हूं? मौला फिर भी इमाम थे, मौला थे, वली थे, सब कुछ थे, लेकिन लोगों ने नहीं माना, तो ना मानने वालों की कमी है। मौला में कोई कमी नहीं है, कमी मौला में नहीं है। तो इसलिए बात वादे करता चलो, हर बात को तमाम कर रहा हूँ और ये सिर्फ आखिरी जुमले पेश करना चाहता हूँ सारे मजमे के साथ, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 5 मिनट में तमाम। हजरात हम गदीर के मानने वाले हैं। गदीर के अंदर रसूल खुदा एक मकाम पे आके रुक जाते हैं। गदीर एक जगह का नाम है, खुम। गदीर उसकी तस्वीर मौजूद है, जहाँ पे पानी खड़ा हो और लोग अपना आके अपने आप को सैराब करते हो, खुद पानी पीते हो, वहाँ से उसको कहते हैं गदीर। और गदीर खुम, खुम में गदीर, वहाँ पे पैगंबर इस्लाम रुक गए और रुकने के बाद सारे के सारे मजमे से कहा, रसूल खुदा का एक सहाबी था, बड़ा कदावर था, आवाज़ बहुत बुलंद थी, उस जमाने में माइक्रोफोन नहीं थे, तो आवाज़ चीख के 1 लाख से ज़्यादा के मजमे को आवाज़ पहुँचानी हो आसान नहीं था। तो क्या करते थे, कहा कि मैं फला जगह पहाड़ी पे खड़ा हो जा, रसूल खुदा ने कहा मेरी आवाज़ तुझ तक आएगी, तू ऊंची आवाज़ से मेरे अल्फाज को दोहराता रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो चीज़ था कई फरलांग तक उसकी आवाज़ जाती थी, बड़ी उसकी आला सौत, उसका नाम है बहरहाल सहाबी का लिखा है। तो कहा कि वहाँ पे जा खड़ा हो जा, एक मर्तबा आवाज़ से सबसे कहे कि जो आगे जा चुके हैं वापस आ जाएं, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो, जो यहाँ रुक जाएं। यही विलायत है। यही है, कहा कि वापस आ जाओ, वापस आएगा यार रसूल खुदा क्या बात है, कोई जरूरी काम है? का बहुत जरूरी काम है। क्या बात है? कहा जो पीछे आ रहे हैं उनका इंतजार करो, जो यहाँ रुक जाओ, का सब रुक जाएं। कहा यार रसूल खुदा गर्मी बहुत ज्यादा है। कहा कि अरबों के परने लेते हैं ना वो लोग, स्कार्फ सा होता है सर पे ले लेते हैं, कहा कि अपने सरों को ढांप होता, सर मुंडा रखें, गर्मी महसूस हो रही है, पाँव, बहुत से लोगों के पाँव में जूते नहीं थे, कहा अपनी अबाओं को बिछा लो
یعنی انہوں نے پوری طرح سے کوشش کی کہ رسول خدا رحمت للعالمین ہے، دل نرم ہے، ماں سے زیادہ جو چاہے وہ نبی ہے، تو ہم کٹ حجتی پیش کریں، شاید کٹ ملا یہیں سے نکلا ہے، تو کہا کہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے، خدا بہت گرمی ہے، سر میں درد ہو رہا، پاؤں جھلس رہے ہیں، کہا رک جاؤ، کہا کتنا ضروری کام ہے، کہا بہت ضروری کام ہے، کہا رسالت کا معاملہ ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر یہ ایک کام نہ کیا تو رسالت ہی نہیں پہنچا، کہا رک جاؤ سب کو بلاؤ، سارے جمع ہونے لگے، کہا کیا بات ہے رسول خدا، کہا کہ جتنے بھی اکثر لوگ تو ہنسے آ رہے ہیں نا، تو اپنے گھوڑے اونٹیاں ذبح کرتی تھی، کچھ لوگوں کے پاس جانور باقی تھے، تو کہا کہ اپنی اپنی اونٹیوں سے ہودج اتار دو، کجاوے وہ جو پالان سے اتار دو، بہت سے لوگ کہتے ہیں اس لیے کجاوے اتار کے ممبر بنایا تاکہ لوگ بھاگ نہ سکیں، میں کہتا ہوں نہیں، علامہ سید جعفر مصطفیٰ عاملی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے رسول خدا نے پالانوں کا ممبر بنایا تھا کیونکہ رسول خدا بتانا یہ چاہتے تھے، دیکھو اس ممبر کو دیکھ کے ایک چیز ذہن میں آئے کہ یہ اونٹوں کے پالانوں کا ممبر ہے، اونٹ کا خاص مزاج ہوتا ہے، اونٹ کینہ پرور جانور ہوتا ہے، بغض رکھنے والا، بدلہ ضرور لیتا ہے، اونٹ کو مانے نا مالک 6 مہینے تک ذہن میں بٹھا رکھتا ہے کہ اس کو کاٹنا ہے مجھے، اس نے مجھے مارا تھا، اونٹ بہت کینہ پرور ہوتا ہے، تو رسول خدا نے کہا دیکھو اونٹنیوں کے، اونٹوں کے کجاووں کا ممبر بنا کے سمجھا رہا ہوں کہ عربو تمہارا مزاج اونٹوں جیسا ہے، تم سب کے دلوں کے اندر بغض علی بھرا ہوا ہے، نکال دو، اگر ولایت علی ہو تو پھر بغض نہ رکھنا،